Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome students in history class. Today we are going to discuss World War One. ये हमारा न्यू चैप्टर है जिसका टाइटल है वर्ल्ड वार्स। यूनिट नंबर 3 वर्ल्ड वार है और ये ग्रेड 8 का हिस्ट्री की बुक से जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन की पब्लिश की हुई बुक है उससे हम ये लेक्चर डिलीवर करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि इसका जो नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है हिस्ट्री की उसका पेज नंबर 38 से लेकर 41 तक जितने टॉपिक्स हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। उसमें नंबर 1 पे आ जाएगा इंट्रोडक्शन जो 38 नंबर पेज पे है द वर्ल्ड वार 1 के नाम से। उसके बाद द काजेज ऑफ वर्ल्ड वार 1 जो कि MAIN काजेज ऑफ द वर्ल्ड वार 1 हैं। इसके नाम कौन कौन से हैं, दूसरे नाम जो हैं इस वार के वो। उसके बाद इमीडिएट काजेज, मेन काजेज, इमीडिएट काजेज और कंटेंडर्स। और इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो जंग थी ये कैसे ख़त्म हुई और इसका क्या नतीजा रहा, ये किस तरह ये जंग ख़त्म हुई ये देखेंगे और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसमें देखेंगे। और एट द लास्ट वी विल राइट द क्वेश्चन नंबर 1 from exercise. I hope you will have understand. Now we will move and see what is learning outcome of this lecture. Students, you will be able to describe the main causes and contenders. तो इसमें मेन causes और contenders को डिस्क्राइब करने के काबिल हो जाएंगे आप इस लेक्चर को लेने के बाद। Now we are going to introduce our topic. It is introduction. The World War I is one of the most important wars that changed the world history. तो दुनिया की तारीख को तब्दील कर देने वाली अजीम जंग, दुनिया की पहली जंग अजीम जिसने दुनिया की तारीख को बदल कर रख दिया, यह बहुत ही एक अहम जंग थी। ये जंग 28 जुलाई 1914 में स्टार्ट हुई और ये जंग 4 साल 3 माह और 14 दिन तक जारी रही और फिर ये वर्ल्ड वार 1 एंड होती है 11 नवंबर 1918 को। 11 नवंबर 1918 को ये जंग ख़त्म हो जाती है 4 साल 3 माह और 14 दिन जारी रहने के बाद। तो इसका स्टार्ट टाइम जुलाई 28 1914। इसमें 4 साल 3 माह और 14 दिन लगे इस जंग को बंद होने में और इसके जो लास्ट डेट थी, एंड डेट, वो थी नवंबर 11 1918। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस जंग के अंदर कैजुअल्टीज़ कितनी हुई थी। तो दोस्तों 8 मिलियन जो सोल्जर्स थे वो इसमें मारे गए थे, 21 मिलियन जो थे लोग वो इंजर्ड हुए थे और कई मिलियन लोग जो थे innocent people, they were also lost their lives including women and children. औरतों और बच्चों समेत कई मासूम लोगों की जानें इसमें गईं। तो ये मोबिलाइजेशन बहुत बड़ी थी। ये देखें, was 5 million soldiers were mobilized worldwide. दुनिया में मोबिलाइज किए गए 65 मिलियन जो सोल्जर थे वो।
Now we will see what was the main causes of the world war, اور اس سے پہلے اس کے ہم دوسرے ناموں سے آشنائی حاصل کریں گے، دوسرے نام جانیں گے، دوسرے ناموں سے آگاہی حاصل کریں گے، اور اس کا پہلا نام وار ٹو اینڈ آل وارز، دی وار آف دا نیشنز، دا گریٹ وار، ورلڈ وار ون. There are four names: war to end all wars, the war of the nations, the great war, world war one. یہ چار نام آپ نے یاد رکھنے ہیں، اس میں سے کوئی بھی آپ کے ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے. اس کے بعد ہے MAIN، مین اسٹینڈ فار ملیٹریزم، الائنسز، امپیریلزم، نیشنلزم. یہ چار ورڈ ہیں، یہ اس وقت یورپ کا جو ماحول تھا ان کو ڈپکٹ کرتے ہیں. یہ چاروں جو ہیں یہی تھے نارمل کازز اور امیجیٹ کازز. اس کے بعد جس نے جلتی پہ تیل کا کام کیا وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. ابھی ون بائی ون ہم ان چاروں کو ڈسکس کریں گے، اس کے بعد امیجیٹ کاز کو دیکھیں گے. تو ملیٹریزم کیا تھا؟ جیسا کہ ہمیں نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی ملٹری کی بات ہوگی. تو دوستو یہ جو اس وقت گریٹ بریٹن، رشیا، فرانس اینڈ جرمنی، یہ بہت بڑی بڑی طاقتیں تھیں اپنے دور کی، اور یہ چاہتے تھے کہ اپنی ملٹری کو ایک بہترین ملٹری بنائیں، اسٹرانگ، لارجسٹ اسٹینڈنگ آرمی ود لیٹسٹ وارفیئر equipment. It should be equipped with modern warfare equipment. تو یہ تھی ان کی وش رشیا، فرانس، جرمنی اور گریٹ برٹن کی، کہ ان کی جو افواج ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہوں اور ان کے پاس جدید اسلحہ سے لیس ہوں. تو اس خواہش کی پیروی میں ان چار کنٹریز نے اسپیشلی، اور ان کو دیکھا دیکھی باقی جو اسٹیٹس تھیں انہوں نے بھی اسلحے کی ایک دوڑ سٹارٹ کر دی، اور اس طرح ملٹری ٹیکنالوجی کمپلیکس جو تھا اس کا سٹارٹ ہوا، اور اس کو دن بدن بوم ملتا گیا اور ملٹری اکوپمنٹ میں بہت زیادہ جدت آتی گئی. تو ایک تھی یہ وجہ کہ بیلنس آف پاور کو مینٹین کرنے کے لیے یہ ایک دوسرے سے آگے آرمامنٹ ریس سٹارٹ ہوئی آگے بڑھنے کی کوشش میں. دوسرا alliances, different military agreements were made in Europe before the World War I. Germany, Austria, Hungary and Italy formed the Central Powers, while Great Britain, France and Russia formed the Allied Powers. تو یہ تھے جرمنی، آسٹریا ہنگری اور اٹلی اور بلغاریہ اور اوٹومان امپائر بعد میں شامل ہوئے ان کے ساتھ سینٹرل پاور کے ساتھ. تو جرمنی، آسٹریا ہنگری اور اٹلی کو سینٹرل پاور اس لیے کہتے تھے کہ یہ گریٹ برٹن، فرانس اور رشیا کے بالکل عین وسط میں تھی، اور یہ سینٹر میں تھی، درمیان میں، اس لیے ان کو سینٹر پاورز کہا جاتا تھا کہ جو درمیان میں تھی، بالکل تینوں جو الائیڈ فورسز تھیں ان کے درمیان میں تھیں، اس لیے ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ سینٹرل پاورز ہیں ورلڈ وار ون کی. تو آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ وار ون سٹارٹ ہونے سے پہلے کافی سارے جو الائنسز تھے، جو اتحاد تھے، وہ بن رہے تھے ایک دوسرے کے خلاف. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پہلے اسلحے کی دوڑ شروع ہو چکی تھی، ملیٹریزم، تو ایک دوسرے سے جو اٹیک کا خدشہ تھا اس سے مد نظر رکھتے ہوئے ہر اسٹیٹ جو ہے دوسری اسٹیٹ کے ساتھ ایک ڈیفینس ایگریمنٹ کر رہی تھی جس کو کہتے تھے ملٹری ایگریمنٹس. تو یہ ڈیفرنٹ ملٹری ایگریمنٹس ہو رہے تھے، اور 1879 میں جرمنی اور آسٹریا نے بھی ایک کر رکھا تھا، اور یہ بہت اسٹرانگ ایگریمنٹ تھا. اس کے بعد ہے جی امپیریلزم کا مطلب کہ دوسروں کی سرزمین پر جا کے زبردستی قبضہ کر لینا، یا ان کو اپنی ایک باج گزار ریاست کے طور پر رکھ لینا اور اپنی جو ٹیریٹری ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنا. یہ تھی امپیریلزم، اور یہ آپ کو ہم سب کو ایز اے ریزیڈنٹ آف سب کانٹیننٹ
اور جہاں کے رہائشی ہونے کے ناطے سے یا سب کانٹیننٹ کی جو ہسٹری ہے اس کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ برٹش راج بھی رہا ہے. تو برٹش راج جو تھا وہ ایک قسم تھی امپیریلزم کی، جو یہاں پر آئے تھے تجارت کے غرض سے، لیکن جہاں پہ قبضہ کر لیا اور ان کو یہاں پہ ہندوستان کے اندر جو متحدہ ہندوستان تھا اس وقت سب کانٹیننٹ، یہاں پہ ان کو ایک بہت بڑی منڈی میسر آ گئی اپنی چیزیں بیچنے کے لیے اور را مٹیریل یہاں سے لے کے جانے کے لیے. تو یہ امپیریلزم کو ہم دیکھتے ہیں. while gaining control of weaker nations, a European nation divided much of the world outside Europe into colonies to obtain raw materials and sell goods to them. For example, they forced China to grant them trading rights and the use India as a big market of the British products. آپ جانتے ہیں کہ یورپ جو تھی، یورپین طاقتیں جتنی بھی تھیں وہ آؤٹ آف دی یورپ انہوں نے دنیا کو تقسیم کیا ہوا تھا اور اپنی کالونیز بنایا ہوا تھا را مٹیریل حاصل کرنے کے لیے اور اپنی جو فنشڈ گڈ ہیں ان کو فروخت کرنے کے لیے. تو یہ انہوں نے اپنا ایک بندر بانٹ کی ہوئی تھی آپس میں اور ایک دوسرے سے چھیننے کی کوشش بھی کرتے رہتے تھے. تو اس وجہ سے بھی یہ ماحول ٹینس تھا جو ہو وہاں یورپ کا. تو آگے نیشنلزم ایک فینامنا تھا جو 1648 میں ویسٹ فیلین ٹریٹی جو تھا اس کے بعد یہ مرز وجود میں آیا کہ نیشن سٹیٹ کا کنسیپٹ. تو اس کے زیر اثر جو کالونیز تھیں وہ چاہتی تھیں ٹو گیٹ ریڈ آف امپیریل پاور and they want independence from the oppressive rule of foreign nations, so that they started independence movements. In order to stop the independence movement in their territories, the Austro-Hungarian Empire and the Ottoman Empire joined the war in the Central Powers with Germany. Meanwhile, the Allied forces sought to gain new territories. تو اس لیے نیشنلزم میں ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت ایک نیشنلزم کا جو کنسیپٹ تھا وہ سامنے آیا ہوا تھا اور یہ فل عروج پہ تھا. انڈیپینڈنس موومنٹس جو تھیں پوری دنیا میں، برطانیہ کے زیر اثر ہندوستان تھا، یہاں پہ بھی ایک انڈیپینڈنس موومنٹ چل رہی تھی. اسی طرح ترکی کے انڈر جو علاقے تھے وہاں، اور آسٹرو ہنگرین امپائر جو تھی اس میں سربیا اور اس طرح جو ہرزیگوینیا جو بوسنیا ہرزیگوینیا وہ بھی چاہتے تھے کہ اپنی آزادی کا اعلان کریں اور آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے. تو ان وجوہات کی بنا پر انہوں نے اس جنگ کو جوائن کیا اور جرمنی وغیرہ جو تھے وہ کیا چاہتے تھے، وہ اپنی جو ہے وہ کالونیز چاہتے تھے اور ٹیریٹریز بڑھانا چاہتے تھے تاکہ ان کی بھی را مٹیریلز کی ڈیمانڈ پوری ہو سکے اور جو ان کے پروڈکٹس ہیں وہ سیل ہو سکیں. تو نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ اس اتحاد میں اور یہ جو ڈسپوزیشن تھی فورسز کی وہ کیا کیا ہے، دی سینٹرل پاورز اور دی الائیڈ پاورز. تو جیسا کہ بلو کلر کا ایک سرکل آپ کے سامنے گلو کرتا ہے اور پھر ڈس اپیئر ہو جاتا ہے، دس از جرمنی انڈر دی سینٹرل پاورز. اس میں 3 شامل تھی، جرمنی، اوٹومان امپائر، آسٹرو ہنگرین امپائر. تو لیٹس وی ڈسکس دی جرمنی، وائی جرمنی انٹرڈ انٹو دی ورلڈ وار 1. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جرمنی اس میں کیوں شامل ہوا. تو جرمنی واز سیکنگ کالونیز ٹو اوبٹین را مٹیریلز. تو اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ کالونیز چاہتا تھا اور را مٹیریل کے لیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ را مٹیریل اکٹھا کر سکے اور اپنے ملک میں لا کے اس کو ایک فنشڈ پروڈکٹس تیار کر کے پھر مہنگے داموں بیچ سکے. تو نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کیا اس کا موٹیو تھا. جو اوٹومان امپائر تھی، تو دوستو اوٹومان امپائر سیکنگ سپورٹ in foreign policy against Great Britain, France and Russia and regain the lost territories. تو یہ فارن پالیسی میں گریٹ برٹن، فرانس اور رشیا کے خلاف اپنی سپورٹ چاہتے تھے اور جو اپنی
टेरिटरी खो चुके थे उसको दोबारा वापस हासिल करना चाहते थे। और नंबर 3 पे हम देखते हैं कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जो थी उसको क्या मसला था, वो क्यों इसमें शामिल हुई। तो एक्चुअल जो प्लेयर था, मेन प्लेयर ऑफ दिस वार, दैट वाज ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, एंड Austro-Hungarian Empire has many concern over the policies of Russia in Balkan region. And those you are looking this map that is showing you Balkan region. ये वो इलाका है जहाँ पे मेन स्टेज सेट हुई थी इस वर्ल्ड वार 1 की। तो एक तरफ आपको ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर नज़र आ रही है टॉप पे, और जो बिलो कॉर्नर है उस पे ओटोमन एम्पायर नज़र आ रही है। तो सेंटर में जो एरिया है रोमानिया वगैरह, बल्गारिया, ग्रीस, और ऊपर के जो छोटे मोटे इलाके हैं ये सारे के सारे बाल्कन रीजन था। और इसमें जो रशिया की पॉलिसीज़ थी उसके अगेंस्ट था जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर थी। तो आगे हम डिस्कस करेंगे द अलाइड पावर्स और उनकी पार्टिसिपेशन क्यों हुई। अलाइड पावर्स के अंदर कौन कौन से कंट्रीज थे? फ्रांस था, रशिया था और इटली था। What the France wanted? No, we will discuss the Allied powers may France wishing to regain the Alsace-Lorraine region from Germany। तो ये अल्सैक लॉरेन एक रीजन था जो जर्मनी ने इससे छीना हुआ था फ्रांस से, वो अपना वापस लेना चाहता था, इसलिए इस जंग में कूद बढ़ा। अब आगे देखते हैं दूसरी जो ताकत थी रशिया, सेंट जो अलाइड पावर्स की, उसमें क्या था? वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड ऑस्ट्रो हंगेरियन क्लैश ऑन बल्कन रीजन विद रशिया। तो रशिया का भी सेम इंटरेस्ट था। रशिया वाज क्लैशिंग इंटरेस्ट विद द ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर विच विश टू इस्टेब्लिश इट्स रीजनल रूल। तो ये इसका पॉलिसी कन्फ्लिक्ट था और अपना रूल यहाँ पे कायम करने चाहते थे ऑस्ट्रो हंगरिया भी और रशिया भी। तो इनका बल्कन रीजन के अंदर जो है वो क्लैश चल रहा था। तो इटली जो था, इटली ये तीसरी पावर जो अलाइड पावर्स में शामिल हुई थी, ये थी इसकी क्या इंटरेस्ट ये थी, ये क्यों शामिल हुआ? इटली वाज सीकिंग कॉलोनीज टू ऑब्टेन रॉ मटेरियल्स एंड लॉस्ट टेरिटरीज फ्रॉम द ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर। तो ये ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से अपनी लास्ट टेरिटरी वापस लेना चाहता था जो इटली था, और दूसरा रॉ मटेरियल के लिए इसे भी कॉलोनीज की ज़रूरत थी। तो आगे हम देखेंगे कि व्हाट वर द इमीडिएट काज ऑफ वर्ल्ड वार 1। तो ये है जी, हम सब जानते हैं कि जंग अजीम अव्वल से पहले सारे यूरोप का माहौल सियासी तौर पर बहुत गर्म हो चुका था। फौजी ताकत में हम वज़न होने, इत्तेहाद बनाने और अपनी इस्तेमारी नो आबादियाती ताकत बढ़ाने और कौमियत परस्ती की दौड़ लगी हुई थी। और इसी सना में ऑस्ट्रिया हंगरी सल्तनत के आर्कड्यूक फ्रांस फर्दिनंद और उनकी बेगम के कत्ल ने इस गर्मा गर्मी के माहौल को जंग में डाल दिया। ये कत्ल सर्बिया के आज़ादी पसंद ग्रोह के एक फ़र्द ने किया था जिसका नाम ग्योरियो प्रिंसेप था। ये सर्बिया वाले ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से आज़ादी के ख्वाहां थे। हम इस किताब के जो हमें एक फ्रेमवर्क दिया गया है उसके अंदर रहते हुए ही इसको यहीं तक क्लोज़ करेंगे, वरना इसमें एक पूरी टाइमलाइन है कि कैसे असैसिनेशन हुई, कब हुई, किस तारीख को हुई, किस दिन, वो जो इनके असैसिनेशंस अटैम्प्ट थी वो कितनी थी, कैसे अरेस्ट हुए असैसिन जो था, और कैसे फिर जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर है उसने वार्निंग दी और एट दी एंड July 28, 1914 launched the attack on Serbia।
یہ پوری ایک ٹائم لائن بنتی ہے اگر ہم ان ایونٹ کو ون بائی ون ڈسکس کریں، لیکن ہم نے اس بک کے اندر ہی رہنا ہے، تو جتنا اس بک میں بتایا گیا ہے گریڈ 8 کے لیے اتنا ضروری ہے۔ Before the World War I, the atmosphere across Europe was already tense due to the above-mentioned main reasons. The spark of the World War I, which would last for the next many years and cost millions of lives, was lit by assassination of the Archduke of Austria-Hungary, Franz Ferdinand, and his wife, Sophie, in Sarajevo on July 20, 1914. Archduke Ferdinand was the nephew of the Emperor of Austria-Hungary, and he was to be the next king. The assassin was a Serbian nationalist, Gavrilo Princip, who was a member of a group that wanted the independence of Serbia from the Austro-Hungarian Empire. تو یہ ایک ریکویسٹ ہے ان سے جو ٹیکسٹ بک بورڈ میں ہوتے ہیں کہ آپ کی جتنے بھی بکس ہیں اس میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں ڈیٹس کی، اور ڈیٹا بھی ٹھیک طرح سے کمپائل نہیں کیا ہوتا، اور there are many typos in ٹیکسٹ بکس، تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ آپ جولائی 28 کو یہ جو فرانس فرنینڈ اور اس کی وائف کا قتل ہے یہ نہیں ہوتا، لیکن اس میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح پیچھے چلے جائیں تو سینٹرل پاور اور جو پیج نمبر آپ کا ہے 39 اس میں جو بنا ہوا ہے گراف دی الائڈ پاورز اور دی سینٹرل پاورز کا، اس میں اور جو پیج نمبر 41 پہ دی سینٹرل پاورز اور دی الائڈ پاورز کا ٹیبل بنا ہوا ہے، اس میں ڈفرینس ہے۔ اور جب آپ میپ پہ دیکھتے ہیں تو 41 والا جو پیج نمبر ہے جو اس پہ ٹیبل بنا ہوا ہے دیٹ از کریکٹ اینڈ دس از رانگ، پیج نمبر 39 پہ ہے جو۔ تو یہ بکس کے اندر کافی ساری غلطیاں ہوتی ہیں جو نوٹ کی جاتی ہیں، لیکن ان کو دوبارہ ریوزٹ نہیں کیا جاتا، شاید ٹیکسٹ بک بورڈ والوں کی طرف سے ان میں بڑے بڑے نام شامل ہوتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مین کنٹینڈرز کون ہیں۔ مین کنٹینڈرز ہیں جی اس کے جرمنی، آسٹرو ہنگرین امپائر، اٹلی، اوٹومان امپائر اور بلغاریہ، یہ ہیں سینٹرل پاورز کے اندر، اور دوسرے الائڈ پاورز میں ہیں گریٹ بریٹن، فرانس، رشیا اور سربیا، دی یونائٹڈ اسٹیٹس، پرتگال، جاپان۔ تو یہ 1917 میں یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے یہ شامل ہوا تھا۔ 1915 میں اوٹومان امپائر اور بلغاریہ شامل ہوئے تھے۔ اسی طرح باقی بھی جو کنٹریز ہیں وہ یکے بعد دیگرے شامل ہوتے گئے۔ تو یہاں پہ اینڈ کیسے ہوا، اب یہ انٹرسٹنگ فیکٹ ہے۔ دا ورلڈ وار ون اینڈیڈ ود when Germany and its allies surrendered to the Allied forces. Due to the long war, German faced starvation as their economy collapsed. By 1918, German citizens had started demonstration against the war after the abdication of German Emperor Kaiser Wilhelm II on November 9, 1918. The leaders of the both fighting sides met in Paris, France, and a peace armistice was signed on November 11, 1918. The end of the war meant the collapse of four empires: the German Empire, the Austro-Hungarian Empire, the Russian Empire, and the Ottoman Empire. The World War I officially ended with the Treaty of Versailles on June 20, 1919. تو یہ ورلڈ وار ون جو ہے یہ کیسے ختم ہوئی، جب جو 1918 میں جرمنی جو تھا اس کی جو معیشت تھی وہ کولیپس کر گئی بالکل، اور جرمنی نے سرنڈر کر دیا بیفور دی الائڈ فورسز۔ اس کی مین وجہ جو تھی ایک تو تھا اکنامکلی کولیپس آف جرمن
اور دوسرا تھا سکارسٹی آف اکوپمنٹ آرمامنٹ، اور دوسری طرف جو امریکہ تھا اس کے ورلڈ وار ون میں انٹری کے بعد جو الائیڈ فورسز تھیں ان کو بہت زیادہ سہارا مل گیا کہ ان کے پاس لیٹسٹ جو ویپن اینڈ آرمامنٹ تھے وہ اویلیبل ہو گئے. اس وجہ سے بھی وہ لانگ ٹائم جو تھی وار وہ لڑنے کے قابل ہو چکے تھے کیونکہ امریکہ ان کا اتحادی بن چکا تھا. تو امریکہ نے یہ جوائن اس لیے کیا تھا کہ اس کی جو جرمنی کی سب مرینز تھیں اس نے شپ کو کچھ شپس جو تھے ان کو مارا تھا اور ان کو ڈبو دیا تھا. اسی کے اندر جو یو ایس کے سٹیزن بھی تھے، تو اس وجہ سے پھر یو ایس نے 1917 میں اس میں قدم رکھا اور اس جو وار تھی اس کا پانسا پلٹ گیا. اور پھر نومبر 11 1918 میں پیس آرمسٹک سائن ہوا. اس طرح چار جو بڑی امپائر تھی، جرمن امپائر، آسٹرو ہنگرین امپائر، رشین امپائر اور اوٹومان امپائر، آفیشلی یہ ختم ہو گئیں اور ٹریٹی آف ورسیل آن جون 28 1919 میں سائن ہوا. لیکن اس کو یاد رکھیں کہ اس کا حصہ یو ایس نہیں تھا کیونکہ یو ایس کانگریس جو ہے اس نے اس کی اجازت نہیں دی تھی. یہ انٹرنیشنل لا ہے کہ ٹریٹی کو جب تک یو ایس کی کانگریس ریٹیفائی نہیں کرتی اور اس کو اپروو نہیں کرتی، کوئی بھی ٹریٹی امریکہ کا پریزیڈنٹ نہیں کر سکتا. تو ووڈرو ولسن نے حالانکہ یہ پیش کی تھی، یہ جو نیشن لیگ آف نیشن ہے لیکن وہ خود اس میں شامل نہیں ہوا تھا کیونکہ ٹریٹی آف ورسیل میں امریکہ نہیں تھا. تو یہ ہم دیکھتے ہیں واٹ واز دا امیجیٹ کاز آف ورلڈ وار ون. اس کا آنسر ہے دا امیجیٹ کاز آف ورلڈ وار ون واز دا اسیسینیشن آف دا آرکیڈیوک فرانس فرڈینانڈ آف آسٹریا ہنگری ان جون 1914. Serbian nationalist Gavrilo Princip assassinated the Archduke, and this assassination added fuel to already burning issues, including alliance, imperialism, militarism, and nationalism. Eventually, on July 28, 1914, war broke out اور پھر یہ جنگ سٹارٹ ہو گئی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں. اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.